آپ دیکھ رہے ہیں وائس پی کے .net اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد سعید. آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا جاوید جبار صاحب. یہ پاکستان کے فارمر فیڈرل انفارمیشن منسٹر رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ ان کے آرٹیکلز پڑھتے رہتے ہیں ملک کے موقر جریدوں میں. اس کے علاوہ یہ ایک طویل عرصے سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی انیشیٹو سے بھی وابستہ ہیں. تو آج ہم نے ان کو اسی حوالے سے مدعو کیا ہے تاکہ ہم بات کر سکیں کشمیر میں کی صورتحال ہے, انڈین آکوپائڈ کشمیر کی جو بگڑتی صورتحال ہے اس حوالے سے, اور پاکستان اور انڈیا کے تعلقات آنے والے دنوں میں کس طرح سے ہوں گے. تو سر ویلکم ٹو دا شو. اور میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سنس 5 اگست 2019 انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہیومن رائٹ وائلیشنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. بہرحال توقع کی جا رہی تھی کہ کورونا کے آنے کے بعد صورتحال بہتر ہوگی, لیکن اس میں کوئی بہتری نہیں آئی, بلکہ بہت سارے اب تو کشمیری نوجوان آئے روز مارے جا رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیوں اس حد تک چلی گئی ہے انڈیا کی مودی گورنمنٹ کہ وہ اس عالمی وبا میں بھی کسی قسم کا کوئی سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہی کشمیریوں کو؟ شکریہ آپ کے سوال کا. جی بہت اہم موضوع ہے, کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے کبھی کبھی توجہ ہٹ جاتی ہے بعض لوگوں کی جو سانحہ جاری ہے کشمیر میں. تو بہت ضروری ہے کہ عوام کو بالامور اور خاص طور پر پاکستانی کو اور دیگر اور ممالک میں موجود ان افراد کو جو انسانی حقوق کے لیے کچھ احساس رکھتے ہیں کہ ان کو آگاہی ملتی رہے. دیکھیے, بنیادی طور پر یہ ہمیں بہت ضروری ہے دیکھنا کہ ہندوستان کا جو تاثر ہے ساری دنیا میں, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے ناطے ایک بہت ہی فرسودہ قسم کا اور گمراہ کن قسم کے تاثر کا کے نقاب میں وہ چاہتے ہیں, اور ان کی مرضی یہی ہے کہ انسانی حقوق کو کچل دیا جائے کشمیر میں, کیونکہ جمہوریت کے نام پر وہ سمجھتے ہیں کہ سب چیز جائز سمجھی جا سکتی ہے, کہ جمہوریت کیونکہ وہ ہے اس کو ایک حق پہنچتا ہے اپنی ریاست کو محفوظ رکھنے کا. سر اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ سارک کا کردار کوئی نہیں رہا, بلکہ سارک تو بالکل ایک ڈیڈ باڈی بن چکی ہے. تو جب تک مطلب جو بہت سارے دانشور ہیں آپ جیسے, وہ کہتے ہیں کہ سارک جیسے پلیٹ فارم میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے معاملات کو درست کرنے کے لیے. اور ہم نے دیکھا ہے دنیا میں جو اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے دنیا کے جو ایک دوسرے کے متحرک ممالک ہیں ان کے درمیان صلح کے لیے بہت حد تک کام کیا ہے. تو سارک کیوں بالکل ڈیڈ پڑا ہے؟ دیکھیے, دو وجوہات ہیں سارک کیوں غیر مؤثر ثابت ہوا. دو وجوہات. ایک کہ یہ ایک اے سیمیٹریکل ریجنل پیکٹ ہے. اے سیمیٹری سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر 3 یا 4 حصے ہوں کسی چیز کے, مثلا ہم پاکستان کو لے لیں, پاکستان ایک اے سیمیٹرک وفاق ہے کیونکہ ایک صوبے کی آبادی باقی کے 3 صوبوں سے زیادہ ہے, اور ایک صوبے کا رقبہ بلوچستان کا رقبہ تقریباً باقی کے 3 صوبوں کے برابر ہے. تو یہ ایک اے سیمیٹرک فیڈریشن. اسی طرح سارک میں ہندوستان کا رقبہ اور اس کی آبادی باقی کے ساتھ ہمارے جو ممبران ہیں سارک کے ان سے بہت زیادہ ہے, اور اس کی سرحدیں باقی کے ساروں سے ملتی ہیں علاوہ افغانستان کے. تو اے سیمیٹرک فیڈریشن میں دوسری وجہ پھر آگے آتی ہے, جب تک کہ سب سے بڑا رکن ایک ایسے بے ڈھنگے علاقائی تنظیم کے جب سے سب سے بڑا رکن تیار نہ ہو ایک بڑے دل اور دماغ کے ساتھ دوسروں سے رشتہ قائم کرنے کا, تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور کیونکہ سارک میں آپ بائی لیٹرل معاملات ڈسکس کرنے پہ ایک پابندی ہے, جو کہ ہم نے بھی اس سے اتفاق رائے کی, جو کہ میری نظر میں غلط تھا, کیونکہ ہندوستان کی مرضی تھی کیونکہ سارے باقی کے ممبران کی کوئی نہ کوئی شکایت ہوگی اس کے خلاف, تو بائی لیٹرل معاملات کو سارک میں نہیں ڈسکس کیا جائے گا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ اکثریت ان کے خلاف ایک مہم بنا کر کھڑی ہو جائے. تو یہ ایک
بنیادی تصوراتی کمزوری ہے سارک کے چارٹر میں اور تصور میں۔ 5 اگست کے بعد ایک مرحلے پہ جا کے پاکستان نے بہت اوفینسو ڈپلومیٹک میجرز اٹھائے، لیکن ہمیں ان کا کوئی فروٹ ملتا نظر نہیں آ رہا. تو بیسکلی ہماری اسٹریٹجی میں غلطی کہاں ہے کہ ہم نے اتنا اوفینسو بھی گئے، ہم نے اتنے دنیا میں شور مچایا، یو این کی اسپیچ کا ایک بڑا حصہ اس کے لیے مختص کیا گیا، اس کے ریزلٹس ہمیں کیوں نہیں مل رہے؟ ہمارے اندر کیا کمزوری ہے؟ اور کہیں دنیا تو کہیں بھارت کی طرف اپولوجیٹک تو نہیں ہوئی ان کے رویے کو لے کے؟ دیکھیے، اس سے قبل کہ ہم منتقل کریں ذمہ داری کسی اور پر اور دوسرے ممالک پر، ہمیں اپنے بھی کام پر کا جائزہ لینا چاہیے. جہاں تک آفیشیل ڈپلومیسی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کافی مؤثر انداز میں وزیر اعظم سے لے کر، صدر سے لے کر وزیر خارجہ کی جانب سے ہم نے بڑی کوششیں کی، اور ہمارے سفارت خانوں نے بھی اپنے اپنے ممالک میں مؤثر کوشش کی. لیکن یہ یاد رہے کہ دنیا میں دیگر اور معاملات ہیں. کشمیر از ناٹ دی اونلی کرائسس ان دا ورلڈ. ہانگ کانگ کا ایک مسئلہ چلا ہوا تھا کرونا وائرس سے پہلے، دیگر اور مسائل، سیرین کانفلکٹ، یوکرین رشیا کا کانفلکٹ، ٹرکی سیریا کا کانفلکٹ، لیبیا کا کانفلکٹ، یمن وغیرہ. تو ہمیں ایک اوور آل پرسپیکٹو میں کشمیر کو رکھنا چاہیے. آپ یہ بھی یاد رہے کہ پیلسٹائن جیسا سانحہ ابھی تک ہے، بلکہ اس کی شدت اور بڑھتی جا رہی ہے. تو سین ان دیٹ کانٹیکسٹ لوگوں میں وہ کہتے ہیں کہ جی باقی کی دنیا اب تنگ آ گئی ہے کشمیر سن کر، وہ تیاری نہیں ہے اور سننے کے لیے. یہ ذہنی شکست ہمیں نہیں اپنانی چاہیے. اور اگر آپ کا حق بنتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ سچ کے ساتھ ہیں، تو ان معصوم کشمیریوں کا ساتھ ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہ ایک انڈیورنس کا ایک ٹیسٹ ہے. انڈیورنس. If you have faith and if you have truth on your side, then ultimately truth will prevail. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہندوستان کے لیے اس ساری سچویشن سے نکلنا کس طرح سے اب وہ ممکن ہے؟ کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ شاید وہ خود ایک بلائنڈ ڈیلے میں داخل ہو گئے ہیں کشمیر کو لے کے آفٹر 5 اگست. تو ان کے لیے کیا ہے کہ ان کی بھی فیس سیونگ ہو جائے اور وہ اس ساری سچویشن سے نکل سکیں، کیونکہ 9 مہینے ہو گئے ہیں اور کشمیر میں ابھی تک نارمل لائف سٹارٹ نہیں ہو سکی، اور آنے والے دنوں میں تو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ مزید ایگریویٹ کرے گا. تو جو ان کی اپنی معیشت کے لیے برا ہے اس کرونا کے بعد، تو وہ اپنے آپ کو اس طرح سے کس طرح نکال سکتے ہیں اس مشکل سے، اور اس کے لیے انڈین سول سوسائٹی کا کیا کردار بنتا ہے؟ بہت اہم کردار ہو سکتا ہے. اور خوش قسمتی سے ہندوستان میں کئی ایسے افراد ہیں، ایک ان کا اپنا ایمیننٹ سٹیزن گروپ ہے جو ایک وقت حکومت وقت نے ان کو بھیجا تھا کشمیر بڑے تاخیر کے ساتھ کہ آپ جائزہ لیں ایک غیر جانبدار انداز میں اور ہمیں بتائیں کہ کون سے وہ ہمیں کام کرنے چاہیے تاکہ معاملات کو بہتر بنایا جائے. وہ نامور شہری ہندوستان کے شاید 2 دفعہ جا چکے ہیں اور انہوں نے رپورٹ دی ہے اور تجاویز پیش کیے ہیں کہ کس طرح آپ کشمیر کی آبادی کے ساتھ رابطہ بہتر بنا سکتے ہیں، اعتماد کی فضا بحال کر سکتے ہیں، اور بالخصوص نوجوان کشمیریوں جو بہت ہی ایلینیٹڈ محسوس کرتے ہیں ان کو کیسے آپ مذاکرات کے ذریعے یا دیگر اور معاملات کے ذریعے آپ ان کو اپنے دائرے میں لا کر خود گفتگو جاری کرتے ہیں. لیکن اس پر عمل نہیں ہوا. That is the tragedy. یہ تو سانحہ ہے کہ ہندوستان کے اپنے شہریوں کی بات انہوں نے نہیں سنی. لیکن میں یہ اعتماد رکھتا ہوں کہ انڈیا کو چاہیے کہ ایک طرف انٹرنلی اپنے ہی شہریوں کی تجاویز پر عمل کریں. نمبر 2، پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے میں جو پروگریس ہوئی تھی جنرل پرویز مشرف کے دور میں اور پرائم منسٹر منموہن سنگھ کے دور میں، ایک 4 نکاتی فارمولہ پر اتفاق ہوا تھا جو کہ کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں لیکن حل کی طرف بڑھنے کا ایک راستے کا شناخت.
اور اس 4 پوائنٹ فارمولا پر ہم نے اپنے ٹریک 2 ڈائلاگ میں کئی سال محنت کی تھی، اور اس کا کچھ اظہار ان 4 نکات میں، اور وہ 4 نکات ہیں کہ نمبر 1 کہ آپ دونوں حصوں میں، جو آزاد کشمیر ہے اور انڈین آکوپائڈ کشمیر، وہاں پر مقامی حکومتوں کے اختیارات میں بہت شدید اضافے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ دلی سے اور اسلام آباد سے کنٹرول کیا جائے۔ شکر ہے کہ ہم آزاد کشمیر میں ہم نے اس حصے کو، ان کا اپنا آئین ہے، ان کی اپنا نظام ہے، جبکہ انڈیا میں تو اب تو انہوں نے اینیکس کر دیا۔ پہلا نقطہ یہ تھا۔ نمبر 2 یہ تھا کہ لائن آف کنٹرول پر آسانی سے موومنٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور کچھ حد تک اس پر عمل بھی ہوا طرف کے دور میں، اور اس سے بڑی بہتری آئی۔ نمبر 3 کہ جو منتخب انسٹیٹیوشنز ہیں، مثلا اسمبلی ہے آزاد کشمیر کی، اور جموں اور کشمیر کی صحیح معنوں میں نمائندگی کرتے ہوئے کوئی اسمبلی اگر ہو، تو ان دونوں کے درمیان بھی ایک ڈائلاگ شروع کیا جائے کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیو خود آپس میں بات کریں۔ اور پھر چوتھی، آہستہ آہستہ مرحلہ بر مرحلہ افواج کی جو تعداد ہے دونوں سائڈ لائن آف کنٹرول کے میوچل یہ کم کیا جائے۔ لاسٹ کوشچن سر میرا یہ ہے آپ سے کہ انڈیا میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا انکریز کیا ہے، خاص طور پہ یہ کرونا کی جب انہوں نے تبلیغی جماعتوں کو کہا، تو یہ تو ایک ہم بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اگر یہ ہم بھارت کے حوالے سے، ہم ویسٹ کو کہتے رہے ہیں، ٹھیک ہے ویسٹ میں واقعات ہوئے ہیں، لیکن ہمیں انڈیا کو دیکھتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے یہ دنیا کی دوسری بڑی مسلم پاپولیشن رکھنے والا ملک ہے، 20 کروڑ سے زیادہ، 24 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ تو اگر وہاں پہ یہ چیز سرایت کر گئی تو یہ تو ایک بہت ان کے اپنے جو سوشل فیبرک کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو مودی کہاں لے کے جا رہا ہے اس چیز کو؟ میں نہیں سمجھتا کہ انہیں احساس ہے کہ وہ کہاں لے جا رہے ہیں۔ وہ پروبیبلی اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اس طرح کی پالیسی کو اگر وہ تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے تو مسلمان ہونے کا جو فخر شناخت کے اعتبار سے مسلمان رکھتے ہیں اس میں کچھ کمی آئے گی۔ ان کا ایک باقاعدہ آر ایس ایس اور انتہا پسندوں کی تو ایک پالیسی ہے نا جس کو کہتے ہیں واپسی۔ آپ نے سنا ہوگا واپسی۔ واپسی اس کو کہتے ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہیں وہ واپس ان کے پوائنٹ آف ویو سے واپس آئیں اور دوبارہ ہندوازم کو اپنائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک زمانے میں ان کے پردادا اور ان کے اینسسٹرز ہندو تھے اور ان کو زبردستی کنورٹ کیا گیا تھا۔ تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اوپر اگر ہم یہ رویہ رکھیں گے تو یہ مجبور ہوں گے واپسی کی طرف آنے کا، یا اپنے حقوق اور اپنی شناخت کو اسرٹ کرنے کی ذمہ داری یا مضبوطی کا اظہار نہیں کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل فیبرک کے لیے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ ہندوستان کی ریاست کو برقرار رکھنے کے خلاف یہ ایک نیا تھریٹ ہے، ایک نیا خطرہ ہے، کیونکہ انڈیا کی ناٹ افورڈ ٹو سسٹین دس پالیسی جس میں آپ اتنا بھاری حصہ اپنی آبادی کا اس کو آپ اس حد تک ایلینیٹ کریں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اس کا خطرہ یہ ہے کہ یہ پھیلی ہوئی ہے آبادی، یہ صرف ایک جگہ پر نہیں ہے، جیسے کشمیر میں میجورٹی ایریاز میں کشمیری ہیں، مسلمان ہیں، لیکن یہ پھیلا ہوا ہے۔ تو دس کنٹینٹ یہ خود ایک ہندوستان کی آپ سمجھیں کہ غیر صحت مند ہونے کی ایک نشانی ہے۔ تو یہ ریاست کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے بی جے پی کی پالیسی۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ جاوید جبار صاحب، آپ کا قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ دینے کا۔